آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآدم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غمگسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین حضرات، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل بزم صبح بہارہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال شرکائے اجتماع کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ بھیگ جائے۔ جس وقت سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، حدت کے ساتھ چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، تو اسے وقت چاشت کہا جاتا ہے، اور رات جب ڈھل جائے تو کہتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہ رات بھیگ گئی۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے تحت کئی اقوال کیے ہیں، میں ان میں سے صرف ایک قول پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد چاشت کی طرح چمکتا ہوا حضور کا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب دیجور کی طرح شانوں پہ لٹکتی ہوئی حضور کی زلفیں ہیں۔ تو کہا محبوب تیرے چہرہ پر نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم۔ مجھے میرے امام یاد آئے، میرے امام بولے کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاں، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دوسرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ فرمایا محبوب تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی
یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے، وہ جیسی چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ اب یہاں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا اسلوب اور طریقہ کار بیان کر دیا کہ جس وقت مخلوقات کی صورتیں بنانے کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا کیف یشاء، رب جیسی چاہتا ہے ویسی تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں بنا دیتا ہے۔ لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ محبوب آپ جیسا سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب آپ یوں بنائے گئے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ کہ رب ذوالجلال نے آپ کی جب باری آئی تو اپنا اسلوب چینج کر دیا، مخلوقات کی صورتیں بنانے کی باری آئی، رب فرماتے کیف یشاء، محبوب جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہم لوگوں کی صورتیں بنا دیتے ہیں۔ لیکن محبوب آپ کی شان یہ ہے کما تشاء، محبوب جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسے ہی بنایا ہے۔ آج ہم نے جس وقت اس حدیث کو بیان کرنا تھا تو تھرڈ پرسن لوگوں نے سن کر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ محبوب آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان نے پوری دنیا کہاں دیکھی، محبوب علیہ السلام سے جو پہلے لوگ گزر چکے اور محبوب کے بعد جو دنیا میں قیامت تلک آئیں گے، حضرت حسان بن ثابت کی تو اتنی بڑی زندگی نہیں، انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ محبوب آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آج کسی کے ذہن میں یہ اعتراض آنا تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے آج سے 1400 سال قبل اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ تیری نظر خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ وہ جواب کیا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک دعا دے کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اعتراض کو رفع فرما دیا، اور وہ دعا کیا ہے؟ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، کہ اگرچہ حسان نے دنیا نہیں دیکھی لیکن جبریل نے تو دیکھی ہے۔ اور خود ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تو نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، کیا مجھ جیسا بھی دیکھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبوب میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا ہے، زمین کے مغارب کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، الغرض ساری کائنات چھان ڈالا لیکن محبوب آپ جیسا کوئی نہیں۔ وہاں بریلی سے آواز آتی ہے کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اسی بات کو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ محبوب نہ آپ جیسا میری نگاہ نے دیکھا، نہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جانا، محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو سجایا ہے۔ مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کے ہو جیا تینو بنا ہونا ہے، محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان دو جہانہ دی جان ہووے، جدو میں بولا ادو تو بولے، جدو تو بولے ادو میں بولا، ساڑھے دعا دی ایک کوئی زبان ہووے۔ تو رب ذوالجلال نے عظمت و شان مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جب بات آئی تو اپنا اسلوب چینج کر دیا، محبوب کو محبوب کی مرضی سے تخلیق فرمایا ہے۔ اور پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا، فرمایا مجھ محمد کو حسن ملاحت ملا۔ مجھے پھر میرے امام یاد آئے، میرے امام کہتے ہیں کہ وہ جس کا حسن نمکی حسن ہے
اس حسن پر محبوب علیہ السلام پہ قسم اٹھایا میرے امام نے، اور پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائی حسن یوسف کو تو حسن صباحت ملا ہے، مجھ محمد کو حسن ملاحت ملا ہے، اور حسن صباحت اور حسن ملاحت میں فرق ہوتا ہے۔ حسن صباحت اسے کہتے ہیں کہ آنکھ جم نہ سکے، جب سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک دمک کر رہا ہو تو آنکھ بھر کر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو فرمایا حسن صباحت اسے کہتے ہیں کہ آنکھ جم نہ سکے، اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ آنکھ ہٹ نہ سکے۔ تو فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا، مجھ محمد کو حسن ملاحت ملا۔ پاک محبوب علیہ السلام نے جب اس بات کو بیان کیا، آج لوگوں نے اعتراض کرنا تھا، تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں پاک محبوب علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، حضور کی زیارت کی، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں؟ میرے محبوب لوگ حسن یوسف کو دیکھ کر، جمال یوسف کو دیکھ کر مر جایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا تھا، لیکن میرے آقا آپ کے ساتھ ایسا ماجرا نہیں ہے۔ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل، کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی غیرت کے سبب میرے جمال کو جو ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ وَلَوْ ظَهَرَ لَفَعَلَ النَّاسُ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلُوا حِينَ رَأَوْا یوسف، فرمایا کہ اگر میرے حسن و جمال کو ظاہر کر دیا جاتا تو جو حالت لوگوں کی حسن یوسف کو دیکھتی تھی، فرمایا لوگ اس سے بھی بڑھ جاتے۔ علماء فرماتے امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا علامہ قرطبی کے حوالے سے، اور علامہ قرطبی نے بعض علماء سے اس بات کو نقل کیا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے پاک محبوب علیہ السلام کے تمام حسن کو ظاہر نہیں کیا۔ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن لوگوں پر ظاہر کر دیا جاتا تو فرمایا کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ حسن مصطفیٰ کی تاب لا سکے۔ ادھر بریلی سے آواز آتی ہے کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، گر وہ جلوہ کریں کون تماشائی ہو، کہ کسی کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کے پورے حسن تمام کو دیکھ سکے۔ اور پھر بریلی شریف سے یہ بھی ندا آتی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ اب یہاں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تخیل دیکھیے اور تقابل دیکھیے کہ آپ نے یہاں پر کس انداز میں کمپیریزن کیا حسن یوسف کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے حسن کو۔ فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اب یہاں ماضی کا صیغہ ہے کٹی، کہ پاسٹ ایک کام ہو چکا ہے، اور یہ جو کٹی ہے یہ جو فعل ہے اس میں بلا اختیار فعل واقع ہوتا ہے، اس میں ارادہ نہیں پایا جاتا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ زنانے مصر کی انگلیاں کٹیں، اور یہ ماضی میں معاملہ ہو چکا تھا، لیکن جب تقابل کیا حسن مصطفیٰ کے ساتھ تو فرماتے ہیں کہ تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب، کہ محبوب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی تھیں، اور وہ فعل بلا اختیار تھا، لیکن محبوب آپ کے نام پر مردان عرب اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ فرمایا کہ کٹاتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر حال بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر استقبال بھی پایا جاتا ہے۔ محبوب آج بھی آپ کے نام پر یہ گردنیں کٹوا رہے ہیں، اور قیامت تک محبوب آپ کے نام پر یہ جان کی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ تو یہاں پر فعل مضارع کا ایک بیان کیا، وہاں ماضی ہے یا مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر جو ہے یہ ارادتاً فعل پایا جاتا ہے کہ محبوب قصداً ارادتاً یہ آپ کے نام پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے اور پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے محبوب علیہ السلام کو حسن و جمال، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رخ والضحا عطا کیا اور محبوب علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں تشریف آوری کا شہرہ ہوا کہ مدینہ شریف میں وہ نبی آخر الزماں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش اٹھی کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ ذات کون سی ذات ہے کہ جن کی نبوت اور رسالت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو کہتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ السلام کو جب دیکھا فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب،
کہتے ہیں جب میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا میرے دل نے یہ گواہی دے دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کا پیغام لے کر آئے تھے، جس وقت میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، کہتے ہیں لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، کہتے ہیں چہرے کا دیدار کر رہا تھا، دل سے اقرار کر رہا تھا کہ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آگوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کان پہ جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قدم مستقیم سے، کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا کیا، اور محبوب کا جو حسن ہے، جو چہرے کا حسن، وہ تو چہرے کا حسن رہا۔ محبوب علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کا حسن ایسا حسن ہے کہ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ حج کا موقع تھا، میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرماتی ہیں کہ میرے والد نے محبوب علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ محبوب ناکا اونٹنی پر سوار ہیں، تو کہتی ہیں میں نے حضور کے چہرے کی طرف تو نہ دیکھا، میں محبوب علیہ السلام کے رخ پرنور کی طرف نہ دیکھ سکی، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع، کہتی ہیں کہ ان انگلیوں کا حسن ہی آنکھوں سے زائل نہیں ہوتا کہ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو وہ حسن و جمال عطا کیا، اور محبوب علیہ السلام کا حسن تو محبوب کا حسن رہا، ارے محبوب کے غلاموں کا حسن دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ لیتے ہیں اسلام کا۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جو کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں اور صاحبین میں سے آپ ایک شامل ہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک کافر نے، یہودی مناظر نے یہ چیلنج کر دیا کہ اپنے کسی مسلمان عالم کو بلاؤ کہ ہم اس سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور اس نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، آپ وقت عطا فرما دیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وقت مقرر کر دیا، فرمایا کہ فلاں وقت میں فلاں مقام پر ہمارا مناظرہ ہوگا۔ مقررہ وقت جب قریب آیا تو وہ واویلا کرنے لگا کہ دیکھو تمہارا امام ہم سے مناظرہ کرنے نہیں پہنچا۔ اب اسی اسنا میں کبھی وہ پورے میدان مناظرہ میں جو ہے واویلا کر رہا تھا، شور و گل پیدا کر رہا تھا، دور سے جو ہے گھوڑوں کے چلنے کی آواز آتی ہے، لوگوں نے کہا لو ہمارے امام محمد آ گئے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قریب پہنچے تو آپ سوار تھے گھوڑے پر، آپ نے پوچھا کہ کون مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ بونے سے قد والا کہتا ہے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو مجھ سے مناظرہ کرے گا؟ کہتے ہیں ہاں میں مناظرہ کروں گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سفر کی وجہ سے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، پردہ ڈالا ہوا تھا، آپ نے اپنے چہرہ مبارکہ سے اس پردے کو جب ہٹایا تو وہ یہودی مناظر حضرت امام محمد کے چہرے کو تکتا رہ گیا۔ حضرت امام محمد کے چہرے کو دیکھ کر قدموں میں گرا، کلمہ اسلام کا پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ جو اس کے رفقا تھے، ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مناظر یہ تو نے کیا کیا؟ نہ مناظرہ کیا، نہ مجادلہ کیا، نہ مخابرہ کیا، نہ کوئی دلیل طلب کی، یہ معاملہ کیا تھا؟ تو آیا میدان مناظرہ میں مناظرہ کرنے کے لیے ہے؟ امام محمد کا چہرہ دیکھتا ہے، کلمہ اسلام کا پڑھ لیتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے دل میں ایک دلیل آئی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ میں نے امام محمد کا چہرہ دیکھا، سوچ رہا ہوں کہ جس امت میں چھوٹے محمد کا یہ حسن ہے، اس بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے کیسا حسن عطا کیا اور کیسا جمال عطا کیا کہ امام زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے حسن و جمال پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، یہ وفد طارق تھا، تو محبوب علیہ السلام کو ان کا سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ اونٹ مجھ سے فروخت کرتے ہو؟ اب انہوں نے اس اونٹ کو فروخت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ جب محبوب علیہ السلام نے پوچھا کیا فروخت کرتے ہو؟ کہنے لگے جی فروخت کرتے ہیں۔ فرمایا کتنے کا؟ کہنے لگے اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو میں یہاں سودے کے ارادے سے تو نہیں آیا، میں سیر کرتا کرتا یہاں آ گیا ہوں، مجھے تمہارا سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں تم یہ اونٹ میرے ہاتھوں فروخت کر دو، میں ابھی اپنے شہر جا کر اس کی قیمت تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ اب سودا طے ہو گیا۔ پاک محبوب علیہ السلام نے اس اونٹ
کی نکیل پکڑی اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب تک محبوب نظر آتے رہے وہ سرکار کو دیکھتے رہے۔ جب محبوب علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ایک شخص آیا، تم نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا اور اپنا قیمتی اونٹ اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ جب سودا نقد بیچا جائے تو جو خریدار ہے اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب سودا آپ ادھار بیچتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں، پہچانتے ہوتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، یا پھر کوئی قیمتی چیز گروی رکھ لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تم اسے جانتے پہچانتے ہو، نہ درمیان میں کوئی ضامن ہے، اور نہ ہی تم نے کوئی قیمتی چیز گروی رکھی ہے، تم نے یوں ہی اس کے ہاتھوں جو اپنا قیمتی اونٹ فروخت کر دیا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی تو ایک کہنے لگا، یار میں کیا بتاؤں، جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ دوسرا کہنے لگا، یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والی پہاڑی پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحک یتلالہ فی الجدر۔ تیسرا کہنے لگا، یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے وچ پر کے سرائیاں رکھیاں نے، کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے سونا نکلے سیر چمنوں سارا گلشن سیست نہاوے، تے دھرتی لف لف جاوے، تے جے سونا ڈالے ہتھ پھلا وچ ہتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست سجیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکو برے تے انج پہ آ جاوے جے میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، جو آوے بک جاوے، آدم انہ سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ یہ رب الجلال عظمت و شان مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ۔ تو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو وہ حسن دیا، کہتے ہیں بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ اب جب یہ کہا نا کہ وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا تو یہ وفد طارق تھا کہ جس کے سردار کی بیوی ابھی یہ مکمل ڈائلاگ سن رہی تھی، اس نے خیمے کی اوٹ سے پردہ سرکایا اور کہتی ہے انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم، کہنے لگی کہ اگر وہ سونا نہیں آیا تو تمہارے اونٹ کی قیمت میں ادا کر دوں گی۔ یہ پوچھنے لگے کیا تو اسے جانتی ہے؟ کہنے لگی واللہ میں بھی نہیں جانتی، لیکن جس وقت تم یہ سودا طے کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے پردہ سرکا کر دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا سونا وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ محبوب علیہ السلام کے غلام حاضر ہو گئے اور فرمایا یہ لیجئے یہ کھجوریں آپ کی ضیافت کے لیے، اور ان کھجوروں سے اپنی قیمت پوری کر لیجئے۔ تو وہ کہنے لگے قیمت تو ہم بعد میں وصول کریں گے، پہلے یہ بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے؟ امام لکھتے ہیں کہ وہ سارا قافلہ اٹھا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب کا کلمہ پڑھا کہ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا۔ یہ حسن اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا، یہ جمال عطا کیا، یہ کمال عطا کیا۔ اسی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک اور دمک کو امام زرقانی نے مزید بیان کیا، اور اس حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادیہ نشین خاتون بیان کرتی ہیں، نام ان کا ہے عاتقہ، اور بنو خزاعہ کی خاتون ہیں اور ام معبد کے نام سے مشہور ہیں۔ اب جس وقت ہجرت کی رات محبوب علیہ السلام کا گزر ان کی کٹھیا سے ہوا تو محبوب علیہ السلام کو چونکہ بھوک اور پیاس کی طلب بھی تھی، شدت تھی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھو اے صدیق اکبر کیا ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا لو کان عندنا شیء لأعوذکم القرا، کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہو تو پھر ہم مہمان نوازی عرب لوگ فخر سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت کھانے کو کچھ موجود نہ ہے۔ تو پاک محبوب علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جانب جو ہے وہ بکری، لاگر سی بکری بندھی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ اس نے کہا کہ محبوب اس کی ہڈیوں میں تو گودا ہی نہیں ہے، تو یہ دودھ کیسے دے؟ سرکار نے فرمایا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ اس نے کہا کہ اگر یہ دودھ دے تو اس پر مجھے اعتراض کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو کھول کر لے آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دست رحمت، دست شفقت، دست برکت کو اس کی پشت پر پھیرا، فرمایا کہ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں چوڑی کر لی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ محبوب علیہ السلام نے دودھ دوہا اور محبوب علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا، حضرت عامر بن فہیرہ نے وہ دودھ پیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ نوش فرمایا، ام معبد نے پیا، معبد نے پیا، فرمایا کہ گھر کی جتنی تھالیاں تھیں وہ دودھ سے بھر گئیں۔ پاک محبوب علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور تشریف لے گئے۔ جب شام کے وقت ابو معبد بکریاں چرا کر گھر واپس آتا ہے
تو جب اس نے کچی کلی پر انوار برستے دیکھے تو پوچھتا ہے کہ آج گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو ام معبد کہتی ہے ہاں آج ہمارے گھر میں ایک بابرکت مہمان آیا تھا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا؟ اب اس نے ایک طویل قصیدہ حضور کے حسن کا پڑھا، تو لیکن ان میں سے صرف 2 جملوں پر آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ عربی ادب کی ساری لطافتیں ان 2 جملوں پر قربان۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر البدات، کہتی ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کی زلفیں گھنگریالی تھیں، قد اٹھا ہوا تھا، پیشانی جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی۔ کہتی ہے کہ میں نے اس محبوب کا دیدار کیا ہے۔ کہتی ہے ابہى الناس اجملہ من بعید وَأَحْسَنَ مِنْ قَرِيبٍ، اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، جب دور سے آتا تھا سونا لگتا تھا، جب قریب آیا تو شرم سے نگاہیں پل کے جھکی ہوئی تھی اور پیارا لگتا تھا۔ اب ابو معبد کہتا ہے کہ جب وہ محبوب تشریف لائے تھے تو تم نے مجھے بھی بلا لینا تھا، میں بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا۔ اب ابو معبد کہتا ہے کہ میں بکریاں چرانے کے لیے کہیں دور نہیں جایا کروں گا، جب وہ مبارک دوبارہ آئے تو مجھے بھی بلا لینا، میں بھی مبارک کی زیارت کر لوں گا۔ اب چونکہ انہوں نے نام تو پوچھا نہیں تھا اور اپنی جانب سے انہوں نے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک رکھ دیا تھا۔ اب ابو معبد کو انتظار ہے، ام معبد کو انتظار ہے کہ دوبارہ سرکار کا یہاں سے گزر ہو تو ہم محبوب علیہ السلام کا دیدار کر لیں، ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ وقت گزرتا گیا، ایک روز ام معبد سودا سلف کرنے مدینہ الرسول چلی گئیں، تو بچہ بھی ساتھ تھا معبد۔ اس نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنی ماں کو کہتا ہے یا امو ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، ماں یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ دونوں ماں بیٹا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ماں پوچھتی ہے کہ وہ مبارک کہاں ہے؟ صدیق اکبر پوچھتے ہیں کون مبارک؟ حالانکہ نام تو انہوں نے خود رکھا ہوا تھا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ وہی مبارک جس نے اس دن بکری کی پشت پہ اپنا دست مبارک پھیرا تھا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ محبوب کی بات کر رہے ہیں، کہا کہ آؤ چلو میں تمہیں اس محبوب کے ڈیرے پر لے چلوں۔ دونوں ماں بیٹا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ اسلام کا پڑھا۔ جب پلٹ کر واپس اپنی کٹیا میں وہ پہنچتے ہیں شام کو، ابو معبد بکریاں چرا کر واپس گھر آتا ہے۔ اس نے جب کچی کلی پر دوبارہ انوار برستے دیکھے تو کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، کیا دوبارہ مبارک آیا تھا؟ تو وہ ماں بیٹا کہنے لگے کہ مبارک تو نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک کا ڈیرہ دیکھ آئے ہیں، جسے ہم مبارک کہتے ہیں دنیا والے اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کا حسن ہے کہ جس کو ام معبد ان 2 لفظوں میں بیان کرتی ہیں، ابہى الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، کہ وہ ایسا حسین تھا کہ جب دور سے آتا تھا سونا لگتا تھا، جب قریب آیا تو اور پیارا لگتا تھا۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو وہ حسن دیا، اور شیخ سعدی بیان کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اور میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اس شاخ کے سالار بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، اے جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔